السلام علیکم۔ اردو کہانیاں بائے عائش میں خوش آمدید۔ آخری قسط حصہ اول۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہسپتال کے ICU میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف مشینوں کی بپ 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 کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شبرا ذوحان کے بستر کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ ذوحان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے آہستہ آہستہ دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، اگر میری کوئی نیکی تیرے ہاں قبول ہے تو میری ہر خوشی لے لے، مگر ذوحان کو صحت دے دے۔ میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک آنسو ذوحان کے ہاتھ پر گرا۔ اچانک ذوحان کی انگلی ہلکی سی ہلی۔ شبرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ذوحان! چند لمحوں بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ دھندلی نظر سے اس نے سب سے پہلے شبرا کو دیکھا۔ اس کے خشک ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ یہ سنتے ہی شبرا کی ہچکیاں بن گئیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں بھی زندہ نہ رہتی، ذوحان نے کمزور آواز میں کہا۔ رو مت، تم روتی ہو تو لگتا ہے دنیا رک گئی ہے۔ شبرا پہلی بار اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے ذوحان کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ میں جھوٹ بولتی رہی، تم سے دور بھاگتی رہی، مگر سچ یہ ہے کہ میں ہر لمحہ تمہارے لیے ڈرتی رہی۔ ذوحان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو پھر مجھ سے دور کیوں گئی؟ شبرا نے گہری سانس لی۔ آج میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے ابو کی موت صرف ایک حادثہ نہیں تھی؟ ذوحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میرے ابو ایک ایماندار تاجر تھے۔ انہوں نے ایک بہت طاقتور آدمی کی دھوکہ بازی کا پردہ فاش کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارے خاندان کو تباہ کرنے کی قسم کھا لی۔ چند دن بعد ابو کی گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری گئی۔ سب نے اسے حادثہ سمجھا، مگر وہ قتل تھا۔ ذوحان کی سانس رک گئی۔ اور وہ آدمی؟ شبرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مر گیا، لیکن اس کا بیٹا آج بھی زندہ ہے۔ اسی لمحے ہسپتال کے باہر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک شخص اترا۔ اس نے سیاہ ہوڈی پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلابوں کا گلدستہ تھا۔ ریسیپشن پر جا کر اس نے مسکرا کر کہا، میں مریض ذوحان سے ملنے آیا ہوں۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ گلدستے کے اندر ایک چھوٹی سی پستول چھپی ہوئی ہے۔ ادھر ذوحان نے شبرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے۔ شبرا نے سر ہلایا۔ میں ایک بار اپنے ابو کو کھو چکی ہوں۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ذوحان نے کانپتے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ سنو شبرا، اگر محبت صرف خوشیوں کا نام ہوتی تو ہر کوئی محبت کر لیتا۔ اصل محبت وہ ہے جو خوف کے باوجود ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ سب الفاظ سن کر شبرا کی ہچکیاں تیز ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، ذوحان، میں تم سے… وہ رک گئی۔ اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ ذوحان مسکرایا۔ کہہ دو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ شبرا نے نظریں جھکا لیں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ذوحان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے اس دن سے تم سے محبت کی تھی جب تم نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔
دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک دھرم کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا۔ وہی نقاب پوش شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے بندوق سیدھی ذوحان کی طرف تان دی۔ محبت کا ڈرامہ ختم ہو گیا، اب حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شبرا چیخ اٹھی، نہیں! وہ فوراً ذوحان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر گولی چلانی ہے تو پہلے مجھے مارو۔ نقاب پوش شخص زور سے ہنسنے لگا۔ آج بھی تم دوسروں کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو؟ بالکل اپنے باپ کی طرح۔ یہ سن کر شبرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم میرے ابو کو کیسے جانتے ہو؟ اس شخص نے آہستہ آہستہ چہرے سے نقاب اتارا۔ شبرا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ احد! ذوحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اسے جانتی ہو؟ شبرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ میرے ابو کے کاروباری ساتھی کا بیٹا ہے، احد نے نفرت سے کہا۔ صرف ساتھی نہیں، تمہارے باپ نے میرے باپ کو جیل بھجوایا تھا۔ وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور مر گئے۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہارے خاندان سے ہر خوشی چھین لوں گا۔ ذوحان نے غصے سے کہا۔ تمہارے باپ نے جرم کیا تھا، سزا انہیں ملی، اس میں شبرا کا کیا قصور ہے؟ احد چیخا۔ مجھے انصاف نہیں، بدلہ چاہیے۔ اسی لمحے نرس دروازہ کھول کر اندر آئی۔ احد نے فوراً بندوق اس کی طرف کر دی۔ کوئی حرکت نہیں، ورنہ پہلے اسے ماروں گا۔ نرس خوف سے وہیں رک گئی۔ شبرا نے روتے ہوئے کہا، براہ کرم اسے چھوڑ دو۔ احد نے سرد لہجے میں کہا، صرف ایک شرط پر۔ میرے ساتھ چلو۔ ذوحان فوراً بولا، شبرا کہیں نہیں جائے گی۔ احد نے بندوق کا رخ ذوحان کی طرف کر دیا۔ اگر یہ نہیں چلے گی تو تمہارا جنازہ یہاں سے جائے گا۔ شبرا نے کانپتے ہوئے ذوحان کی طرف دیکھا۔ ذوحان نے سر ہلاتے ہوئے آہستہ کہا، نہیں، اس کے ساتھ مت جانا۔ لیکن شبرا جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو ذوحان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولی، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن ذوحان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ احمد مسکرایا۔ بس یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ شبرا کو اپنے ساتھ لے کر ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ ذوحان نے زخمی ہونے کے باوجود بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے زخم دوبارہ کھل گئے، مگر اس نے درد کی پرواہ نہ کی۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، شبرا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جاری ہے۔